बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महबूब अली सुबरी आज के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मुतासरीन स्वात मोटरवे, मुतासरीन ख्वाजा खेला बाईपास और मुतासरीन स्वात शंगन एक्सप्रेसवे यहाँ पर आज मौजूद है। और उनका एक ही मुतालिबा है कि ये जितनी भी यहाँ पर बाईपासेस या मोटरवेज़ बनाए जा रहे हैं तो इसमें मकामी लोगों को एतमाद नहीं लिया गया है। मज़ीद इन लोगों के क्या तासुरात हैं और इनके मुतालिबात क्या है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। सबसे पहले मुख्तार लाला, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मुतालिबात है, आज आप किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि स्वात में बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल हमारे जो हुकूमतें हैं वो शऊरी तौर पे वो पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी, सैलाब, ज़लज़ले ये तो अलग बातें हैं, मगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स के नाम पे ख़ासकर एक्सप्रेसवे के नाम पे जो मंसूबा बनाया गया है, जो सूबाई असम्बली ने मुस्तरद किया है, सेनेट ने मुस्तरद किया है, स्वात डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने ये मुस्तरद किया है, स्वात बार एसोसिएशन ने मुस्तरद किया है, ख़ुद स्वात इंतज़ामिया ने मुस्तरद किया है, मगर उसके बावजूद यहाँ के जो हुक्मरान टोला है, करप्ट हुक्मरान टोला, वो इस पे बज़द है कि हम स्वात की ज़मीनों को तबाह करके इस मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। इस तरह ख्वाजा खेला बाईपास जो है, इस पे वहाँ के आवाम की एतराज़ ये है कि इसकी जो साइज़ है वो दूसरे जो बाईपासेस बनाए गए हैं स्वात में उससे 3 गुना बड़ा है। तो लोगों का मुतालबा यही है, स्वात कौमी जरगे का मुतालबा यही है कि इस बाईपास को इस साइज़ में बनाए जो कि स्वात के दूसरे बाईपास जिस साइज़ में बनाए गए हैं, और उनकी जो कीमतें हैं ज़मीन की, वो मौजूदा जो नर्ख है, रेट है, मौजूदा रेट के मुताबिक उनकी ज़मीन की रेट दी जाए। तीसरी बात यह है कि इस बाईपास पे वहाँ के अवाम के इतने हकूक़ होंगे जितनी दूसरे रोड्स पे और बाईपासेस पे होंगे, यानी दुकान बनाना, होटल बनाना वगैरह। तीसरी जो बात है हमारी, ये जो शांगला बेदरा लिंक रोड, लिंक एक्सप्रेसवे लिंक रोड जो ये बनाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल ज़री ज़मीनों के बीच में ला के बिल्कुल हमारे स्वात के तमाम काबिल काश तराजी को सड़कों के नाम पे, एक्सप्रेसवे के नाम पे, लिंक्स रोड्स के नाम पे, ये जो वाटर सप्लाई के नाम पे बिल्कुल एक मंसूबे के तहत पे हमें ये बेदखल करना चाहते हैं। पहाड़ी जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे अवाम की मलकियत थी, यहाँ की सब्ज़े कौम की मलकियत थी, लोगों ने ख़रीदी भी हुई है, इसमें बहुत सारी ज़मीन, उसको भी सरकार के नाम पे एक ख़ास इदारे के हवाले करना चाहते हैं। तो हम स्वात के लोगों का ये फ़ैसला है, स्वात कौमी जरगे का ये फ़ैसला है कि हम किसी भी सूरत में हम अपने 1 इंच ज़मीन को स्वात के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रियासत के हवाले नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तार यूसुफ साहब जो है वो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमारे साथ स्वात कौमी जरगा के तर्जुमान अहमद शाह साहब भी मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। अहमद शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आम तौर पर जब बाईपासेस बनाए जाते हैं, रोड्स और लिंक्स रोड्स बनाए जाते हैं, तो मकामी आबादी को हमेशा एतमाद में लिया जाता है। यहाँ पर इसके उलट काम हो रहा है, मकामी आबादी को हुकूमत एतमाद में नहीं ले रही। क्या कहेंगे आप, इसकी वजूहात क्या है? महबूब साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये जो आपने बात की, बिल्कुल मकामी जो स्टेक होल्डर है, बेसिक जिसकी ज़मीन है, उनको एतमाद में नहीं लिया है। अगर उनको एतमाद में लिया जाता, उनके साथ सारे मसाइल तय करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एक ज़मीन है जिसकी 15,000 20,000 उसकी आजकल मार्केट रेट है और आप उसको दे रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। लोग ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ उठेंगे। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि स्वात कौमी जरगा का ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि हम न बाईपास के ख़िलाफ़ है, न किसी एक्सप्रेसवे के ख़िलाफ़ है, लेकिन लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक उसको बनाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा जो एक्सप्रेसवे है वो लोगों का यही मुतालबा है कि ये दरिया के किनारे किनारे बनाया जाए। आपको पता है कि स्वात में ज़मीन बहुत कम है, थोड़ी बहुत ज़मीन है जो लोगों के काबिल काश है। एक साइड भी पहाड़ है, दूसरी साइड भी पहाड़ है, बीच में दरिया बहता है। तो ये होना चाहिए था कि दरिया के साथ साथ जो लैंड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक उस लिहाज से 200 फुट छोड़कर
اس کو موٹر وے بنایا جاتا، لیکن یہ لوگوں کے زمینوں کے اندر، باغات کے اندر زرعی زمینوں کو سب کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے لوگ خفا ہے، ناراض ہے، اور آج یہ سوات قومی جرگہ چونکہ لوگوں کی کلیکٹیو آواز ہے، اس لیے یہ پریس کانفرنس آج کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سنی جائے، چاہے ایکسپریس وے ہو، چاہے بائی پاس ہو، چاہے دوسری کوئی پروجیکٹ ہو۔ تو اس لیے ہم سراپا احتجاج ہے اس بات پہ کہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، بے شک یہ چیزیں بنائی جائے اور ان کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق پے کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، آپ ایک لمبی عرصے تک جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ عام طور پر جمہوری معاشروں میں لوگوں کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے اور ان کی سوچ کی عکاسی بھی سیاسی جماعت کے اکابرین بھی کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے، اور یہاں پر جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں وہ عوام کا ساتھ اس طریقے سے شاید نہیں دے رہی جس طرح ان کو دینا چاہیے؟ نہیں صاحب، یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو بنی ہوتی ہے، یہ حقیقت میں یہ پارٹی قوم کی نمائندگی کی بنیاد پہ بنی ہوتی ہے، اور قومی مسائل میں جب قومی مسئلہ لوگوں کو درپیش ہو تو اس میں اٹھ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ تو سوات قومی جرگہ کے جو تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے اس میں شامل ہے، اور جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ قوم پہ کوئی مسئلہ آیا ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے یا کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے تو سوات قومی جرگہ اٹھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے مسائل میں شامل ہوا ہے۔ تو پارٹیاں بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو ہم سوات قومی جرگے کے ادھر جو ممبرز ہے، یہ کارندہ کمیونٹی کے جتنے ممبرز ہیں، تو یہ بھی تقریباً تمام سیاسی پارٹی اور سیاسی لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ اس مسائل میں کھڑے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ایکسپریس وے کی ہے یا بائی پاس کی زمینوں کی ہے، تو اصل میں حکومت اس طرح کر رہی ہے کہ یہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہے یہ حکومت پاکستان یہاں یا سے پیسے لا کر یا ان کو بنوا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آندھے طریقے سے بنا رہے ہیں، نہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، نہ لوگوں کو مارکیٹ ریٹ پہ زمین کا معاوضہ دے رہے ہیں، اور نہ جو اچھے پروجیکٹس ہے کہ زرعی زمینوں کے بجائے اس کو شاملات کی زمینوں پہ بنایا جائے، دریا کے کناروں پہ بنایا جائے، پہاڑوں پہ بنایا جائے، تو چونکہ لوگوں کی مشاورت میں شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ پروجیکٹ ناکام بھی ہو رہے ہیں اور لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے قومی جرگہ بھی اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے جو مطالبات ہوں گے ہم اس کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خواجہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خورشید کاکڑ جی جو ہے یہاں پر موجود ہے، انہوں نے سوات میں وہ وقت بھی دیکھا تھا جب یہاں پر بدامنی تھی اور یہاں کا امن جو ہے وہ سبوتاج ہو گیا تھا، لیکن خورشید کاکڑ جی صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عام طور پر بدامنی اس لیے آتی ہے کہ جب لوگوں کی سوچ، جب لوگوں کی مطالبات، جب لوگوں کے حقوق کو سلب کیا جائے، تو اگر لوگوں کے حقوق اس طرح سلب کیا جائے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے سوات کا امن دوبارہ داؤ پہ لگ سکتا ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے محبوب خانہ، بالکل ہمارے بزرگوں نے یہاں آ کے بنیادی مسائل کی نشاندہی کی اور اس کے متعلق بولا۔ البتہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے حقوق سلب ہوں گے، لوگوں کے حقوق نہیں دیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ بدامنی پیدا ہوگی، بے چینی پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال بنے گی محبوب خان بالکل ایک خطرناک اور ایک سنگین صورتحال بنے گی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے حکمرانوں پر اس کے عائد ہوگی۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے، قانون کی پاسداری کی جائے، آئین کی پاسداری کی جائے۔ یہاں پر قانون کی حکمرانی یعنی اس کی وہ رول آف لا جو ہے نا، اس کا قیام ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہے نا یہاں پر چند طاقتور لوگ ہو، جرنیل ہو، طاقتور ادارے ہو، اور ان کے مفادات کے مد نظر یہاں پر منصوبے بنے اور بزور یہ شمشیر اس کو جو ہے نا آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ رویہ خطرناک ہے، اسٹیٹ کے لیے خطرناک ہے، لوگوں کے لیے خطرناک ہے، جمہوریت کے لیے خطرناک ہے، امن کے لیے خطرناک ہے۔ تو محبوب خان بالکل ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہو اور لوگوں کی مشاورت سے اور لوگوں کے مفادات کے تناظر میں ترقیاتی پروجیکٹ بنے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایکسپریس وے پیس 2 کا مسئلہ ہے، تو یہ زرعی زمین میں گزاری جاتی ہے، لوگوں کے 1 لاکھ درخت گرائی جا رہی ہے، آبادیاں گرائی جا رہی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو دریائے سوات کے کنارے پشت تعمیر کر کے بنایا جائے، تاکہ ایک طرف فلڈ پروٹیکشن ہو
لوگوں کے زر زمین دریابد ہونے سے بچ جائیں اور جو آبادی ہے اس پر بھی سیلاب سے تحفظ ہوں. لیکن حکومت بزد ہے، بلکہ کمپنی بزد ہے کہ یہ ہمیں زرعی زمین پر گزارنا ہے. تو ایکسپریس وے کے کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن زرعی زمینوں اور آبادیوں کے درمیان گزارنا انوائرمنٹلی بھی غلط ہے، اور جو ڈیزائن بنایا گیا ہے وہ بھی ٹیکنیکلی غلط ہے. اس کے علاوہ خواجہ خیلہ کے جو بائی پاس ہے، تو عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح کانجو بائی پاس بنے ہیں، یہ منگورا کا بائی پاس بنا ہے یا بریکوٹ کا بائی پاس بنا ہے، اس کا ساتھ اس طرح ہے کہ اس پہ روڈ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی چوڑائی پر اختلاف ہے کہ اس کی چوڑائی 180 فٹ یا 120 فٹ سے کم کر کے یہ جو دوسرے بائی پاس بنے ہیں اس طرح رکھی جائے. اور اس کے علاوہ جو ایکسپریس وے کنیکشن روڈ ہے شانگلہ کے لیے، وہ چونکہ پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو پہاڑی زمین پر ہی بنایا جائے اور زرعی زمین اس میں استعمال نہ کی جائے. تو اس وقت ضرورت اس کی بات کی ہے کہ کالام روڈ کو بنایا جائے. حکومت کی پریارٹی ہونا چاہیے، لیکن یہ اشرافیہ کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے تو سہولیات بنا رہے ہیں، لیکن جو سیاحت کی ضرورت ہے، جو کالام کے عوام کی ضرورت ہے، جو اتروڑ اور گبرال کے عوام کی ضرورت، اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی. اور اس کے لیے جو ورلڈ بینک نے پیسے منظور کیے اس پہ کو بھی ہڑپ کیا گیا ہے. تو فنڈ کا بھی مسئلہ نہیں، کیونکہ تحقیقات کی جائے کہ یہ 22 ارب روپے جو ورلڈ بینک نے دیے ہے یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں اور کس کی جیب میں گئے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ پر سب سے پہلے کالام روڈ پر توجہ دی جائے، اس کو بنایا جائے، اور بعد میں عوام کی جو تحفظات ہے اس کو دور کر کے سوات پر ایکسپریس وے اور یہ بائی پاسز جو ہے اس کو بنایا جائے. اس طرح کے تمام متاثرین سے، بلکہ ان کی لیڈرشپ سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری معاشروں میں عام طور پر لوگوں کی سنی جاتی ہے، لوگوں کی خواہشات کی ترجمانی کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جب سوات میں اتنے بڑے منصوبے شروع ہو گئی ہے تو مقامی لوگوں کی زمینیں بھی اس میں جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مقامی لوگوں کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ لوگ سراپا احتجاج ہے. اگلے پروگرام تک آتے میزبان محبوب علی سب سے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.